ہماری شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ انسان لوگوں سے گھل مل کر کے رہے یہ بہتر ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہیں گے تو چار برتن جب آپس میں ٹکرائیں گے تو چوٹ بھی لگے گی۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہیں گے تو ایسا بھی ہوگا کہ کچھ آپ کے مزاج کے خلاف باتیں ہوں گی، کچھ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، کچھ لوگ آپ کے بارے میں اچھی باتیں بولیں گے، کچھ لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں بھی بولیں گے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ گھل مل کر کے رہیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم، کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہتا ہے اور لوگوں سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لیتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے گھل مل کر کے نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اگر لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنے جلنے سے نقصان ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اکیلے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں سے گھلنا ملنا بہتر ہے، لیکن اگر لوگوں سے زیادہ گھلنے ملنے کی وجہ سے وقت زیادہ برباد ہو رہا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، غلط چیزیں آپ کی زبان سے نکل رہی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا تنہا رہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں زیادہ بہتر کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی تنہا ہوتے ہی نہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تنہا ہیں مگر ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ اللہ کی نظر اینی ٹائم 24/7 ہمارے اوپر رہتی ہے، اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے، اللہ کے کیمرے کی نظر سے ہم بچ نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندوں تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو متعین کر دیا گیا ہے، جو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اکیلے کہاں ہو؟ اکیلے نہیں ہو کبھی۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کا 28واں پارہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ کو سب معلوم ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تین لوگ آپس میں بیٹھ کے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، چوتھا اللہ ہے۔ پانچ لوگ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، چھٹا اللہ ہے۔ کم ہے زیادہ ہے، جتنے لوگ بھی چپکے چپکے راز کی باتیں کر رہے ہیں، سیکرٹ طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ آپ کا سیکرٹ اللہ کے لیے سیکرٹ ہے، اور قیامت کے دن یہ تمام سیکرٹ ریویل کر دیے جائیں گے، سارے راز باہر آئیں گے۔ یوم تبل السرائر، قیامت کے دن راز کھول دیں گے۔ انسان آج موبائل میں چلا رہا ہے، تنہائی میں، اپنے گھر کے بیڈ روم میں بیٹھا ہے، اپنے بچوں سے بھی انسان چھپاتا ہے اگر کوئی غلط چیز دیکھتا ہے۔ کوئی ذرا سا دروازہ کھول دے بچہ، کوئی بیوی آ کے، انسان کام چلتا ہے۔ بیوی کا ڈر ہے، بچوں کا ڈر ہے، ماں باپ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ یہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں جس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو منافق کی علامت ہے کہ دنیا کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ قرآن کہتا ہے منافقوں کے بارے میں یستخفون من الناس، یہ منافق لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے اپنے کالے کرتوت چھپاتے ہیں، ولا
نہیں چھپاتے ہیں, اللہ سے کوئی ڈر نہیں. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ. جب یہ رات میں اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, نبی اکرم کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک بات کو جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور اللہ ان کے سارے حرکتوں کو, سارے کرتوتوں کو گھیرے ہوئے ہیں. تو تنہائی بہت ڈینجرس چیز ہے میرے ساتھ. تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن برباد کر دیں. اور آج اس سوشل میڈیا کے دور میں, موبائل کے دور میں, اس موضوع کو, اس ٹاپک کو بہت غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے نبی کے صحابی ہیں, ان کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. یہ ابو ذر غفاری جو تھے بڑے زاہد طبیعت کے آدمی. زاہد سمجھتے ہیں؟ زاہد کہتے ہیں اس انسان کو جو دنیا بیزار ہے, جسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. حضرت ابو ذر غفاری کا اپنا اسٹینڈ یہ تھا کہ سونا چاندی استعمال جو کر رہے ہیں تو ٹھیک, گھر میں اسٹور کرنا حرام. باقی صحابہ کا کہنا تھا کہ زکات نکال دیا تو کوئی پرابلم نہیں, مگر حضرت ابو ذر غفاری کا اسٹینڈ یہ تھا کہ سونا چاندی گھر میں رکھ ہی نہیں سکتے. اتنا سخت ان کا اسٹینڈ تھا. اور سورہ توبہ کی اس آیت کو وہ دلیل بناتے تھے, والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تو خرچ نہیں کرتے ہیں, فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. باقی صحابہ کا کہنا تھا کہ یہ آیت سونا چاندی کے بارے میں تو ہے, مگر زکات جس سونا چاندی کی نہ نکالی جائے اس سونا چاندی کے بارے میں. زکات نکال دیا تو سونا چاندی پاک ہو گیا. مگر ابو ذر غفاری ان کے مزاج میں ایسا زہد تھا, ایسے دنیا سے بیزار تھے کہ وہ اپنی عورت اگر کوئی زیور پہنے تو ٹھیک ہے, گھر میں اسٹور کرنا یا کسی جگہ لاک کر کے رکھنا اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے ابو ذر. ایسے صحابی ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی مثال, اور نوٹ کر لیجیے کہ 3 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو آج ہمارا بیڑا پار ہو جائے. نمبر 1, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. مسجد میں بھی اللہ سے ڈرو, اپنے بزنس پلیس پر بھی اللہ سے ڈرو, اپنی شاپ پر بھی اللہ سے ڈرو, اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی اللہ سے ڈرو. مجلس کے بیچ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو, تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو. تقریر سننے آئے ہو دینی مجلس ہے وہاں پر بھی اللہ سے ڈرو, اور بال بچوں کے بیچ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, اور اے ابو ذر غفاری انسان ہو, خطائیں بھی ہوں گی, گناہ بھی ہوں گے, غلط کام بھی ہو جائیں. کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لینا, وہ نیکی تمہارے گناہ کو اریز کر دے گی, ڈیلیٹ کر دے گی, مٹا دے گی, ختم کر دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن کی آیت ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیں. یہ دوسری نصیحت ہے کہ کبھی کوئی گناہ ہو جائے سچی توبہ کرو اور اس کے تلافی کے طور پہ کوئی نیکی کر لو, وہ نیکی تمہارے گناہ کو ختم کر. اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ, اور لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ, لوگوں کے ساتھ تمہارا بیہیویئر اچھا ہو, تمہارا سلوک اچھا ہو, تمہارا اخلاق اچھا ہو. یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ سے. اس میں پہلی چیز کیا ہے, جہاں پر بھی رہو اللہ سے. ہم کوئی ڈرتے میرے پاس, ایک دن آئے گا ہم اس دنیا میں نہیں, لوگ فیس بک پر ہمیں فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے, کوئی قبول کرنے والا نہیں. لوگوں نے سلام لکھ کر کے واٹس ایپ پر بھیجیں گے, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا.
وہاں ہم قبر میں منکر نکیر کو جواب دے رہے ہیں. ہماری پوسٹیں جو ہم نے فیس بک کے اوپر ڈالی ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں، جو اسٹیٹس ہم نے شیئر کیے ہیں، وہ اچھے تھے تو ان کا اچھا رزلٹ ہمیں ملے گا، وہ برے تھے تو ان کی سزا ہمیں قبر میں بھی ملے گی اور قیامت میں بھی ملے گی. اس لیے تنہائی کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے. اب ایک اور حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، دل تھام کی حدیث. ہم لوگ تو بڑے کمزور ایمان والے لوگ، ہمارے اعمال کے رجسٹر میں تو نیکیوں کو تلاش کرنا پڑے گا، سرچ کرنا پڑے گا، ہم نے گنتی نہیں. لیکن یہ حدیث سنیے اور غور کیجیے کہ ایک انسان قیامت کے دن نیکی کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اس کے تنہائی کے گناہ اس کی نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیں گے، برباد کر دیں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيضًا. میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. اور ہم تو نہیں ہیں، ویسے ہمارے پاس تو نیکیوں کا کال ہے، نیکیوں کی کمی ہے ہمارے پاس. یہ اللہ کے رسول اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نیکیوں کا پہاڑ، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، زکات ہے، نفلی عبادات ہے، سب کچھ. انجام کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا. اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح، ڈسٹ کی طرح، دھول کی طرح اڑا دے گا. پہاڑ کے برابر نیکی لے کے آیا تھا، اتنی نیکیاں تھی جس کو کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے، جس کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے. پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں اور اللہ ہوا میں اڑا دے گا، ختم کر دے گا، زیرو کر دے گا. صحابہ کرام اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، بڑے حساس لوگ تھے، بڑے سینسیٹیو لوگ تھے دین کے معاملے میں، ہماری طرح بے حس لوگ نہیں تھے. صحابہ کرام کو ڈر گئے. راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی صدق لنا وجل لنا. اے اللہ کے نبی ذرا کھول کر کے بتائیے، ذرا کلیئر کر کے بتائیے وہ کون بد نصیب لوگ ہیں. کیوں؟ ان لا نکون منہم، تاکہ ہم ان بد نصیبوں میں سے نہ ہوں. آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، عبادتیں بھی کریں گے، تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے ہی جیسا سارا کام کرنے والے ہوں. بس ایک بات کی کمی ہوگی، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. جب ان کو تنہائی ملے گی، جب ان کو اکیلا پن ملے گا، بند کمرہ ملے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کسی کیمرے کی نظر نہیں ہوگی، وہ غلط کام کریں گے، وہ حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے. اللہ، تنہائی میں کیا جانے والا گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جائے گا، قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اتنا آسان یہ مسئلہ نہیں ہے میرے پیارے صاحب. عربی کا شاعر کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ. کبھی تنہائی میں اگر تمہارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو اور تمہارا نفس کہہ رہا ہو کہ غلط کام کر دے، فاستحی من نظر الہی وقل لها ان الذی خلق الظلام یرانی. اپنے نفس سے کہہ دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے نفس سے کہہ دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس اللہ نے تاریکی کو پیدا کیا ہے، اندھیرے کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس اللہ سے شرماؤ، اس اللہ سے حیا کرو. تنہائی میں کون کون سے گناہ زیادہ ہونے چاہیے، اس پر بھی ایک نظر ڈالیے. آج کے دور میں تنہائی میں کیا جانے والا سب سے زیادہ، سب سے کامن گناہ کون سا ہے؟ کسی مرد کا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ملاقات کرنا تنہائی رکھتا ہے. کسی عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی رکھتا ہے. بہت عام ہوتا چلا جاتا. کوئی ریسٹورینٹ، کوئی پارک، کوئی ہوٹل، کوئی چوراہا، کوئی شاپنگ مال اس سے خالی نہیں. اور آپ کی برقع نشین خواتین بھی اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں. آپ کی قوم کے لڑکے اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں. ہماری شریعت کی تو بڑی سخت تعلیم ہے.
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ، چاہے وہ جتنی بھی نیک اور متقی اور آپ جتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں، اگر وہ غیر محرم ہے اس کے ساتھ تنہائی پرائیویسی اختیار نہ کرے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا ہے اللہ کے نبی میں نے فلاں فلاں قصبے میں نام لکھوایا ہے، میری بیوی اکیلی حج کرنے گئی ہے، آپ نے کہا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یہاں نہ کرو۔ بغیر محرم کی عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ دنیا کے اندر صاحب اسلام میں بڑی سختی ہے، اسلام نے عورتوں کو بڑا دبایا ہے، جی نہیں دبایا نہیں ہے، اسلام نے عورت کو سیکیورٹی دی ہے، سرکشا دی ہے، اسلام نے عورت کو ظالموں سے اور ہوس کے پجاریوں سے بچانے کا انتظام کیا ہے۔ آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، پہلے صرف ریپ ہوتا تھا، اب تو جو ریپ کی گھٹنائیں ہوتی ہیں کئی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ۔ اب تو کبھی کبھی ہم لوگ بچوں کے باپ ہیں، بچیوں کے باپ ہیں، کبھی کبھی ہم میاں بیوی آپس میں بات کرتے تو ہم یہ جملہ بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ اب تو ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ بچیاں اپنے باپ کے علاوہ کسی کے ساتھ محفوظ نہیں ہوتی۔ ہم تو اس دور میں سے ریپ ہوتا ہے اور ظالمانہ طریقے سے، حیوانی طریقے سے جو ہے ریپسٹ جو ہوتا ہے اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ بہیمانہ سلوک کرتا ہے، جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے۔ تو اس دور میں زندگی گزارا۔ تو میرے پیارے ساتھی، اسلام نے کہا خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہیں جاتا۔ اور مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دی، بنارس کے ماحول میں الحمدللہ ایک حد تک ہمارے مسلمان قوم میں پردہ ہے، مگر اس پردے میں تھوڑا سا ہول ہے، اس پردے میں تھوڑی سی کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں گھر کے باہر تو پردے میں نکل رہی ہیں، گھر کے اندر محرم غیر محرم کی کوئی کمی نہیں، دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی تکلف نہیں، جیجا سالی کے بیچ میں کوئی تکلف نہیں، کزنس کے بیچ میں کوئی تکلف نہیں۔ ہمارے یہاں یہ پردہ کب ہوتا ہے؟ جب شوہر مر جاتا ہے، بیوی کی عدت میں ہوتی ہے تب لوگ مسئلہ مولوی صاحب داماد سے پردہ کرنا ہے کیا ساس؟ اللہ کیا پردے باز ہو گیا، زندگی میں کبھی پردہ نہیں کیا، شوہر مر گیا تو داماد سے بھی پردہ ہو رہا ہے۔ مسئلہ پوچھا گیا، جائیے جامعہ سلفیہ میں فتویٰ پوچھیے مولوی صاحب کیا عدت میں کوئی اسپیشل پردہ ہے؟ کوئی اسپیشل پردہ نہیں۔ جو سال کے 360 دن ہیں، جو زندگی کے تمام حالات میں ہیں، وہی پردہ عورت کو عدت میں کرنا۔ تو محرم اور غیر محرم کا فرق کیوں نہیں ہے؟ کیوں دوستوں کو بلا کے بیوی کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑواتے ہو؟ یہ بے غیرتی نہیں ہے، دیوسیت نہیں ہے۔ کیوں کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں جوان لڑکیوں کے بیچ میں انٹری کراتے؟ تعلقات اپنی جگہ ہے، دوستی اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ، شریعت اپنی جگہ ہے۔ ہمارا دوست ہماری بہن کو بہن سمجھتا ہے، معاف کرنا۔ اسلام میں سمجھنے سے رشتے نہیں ہوتے۔ اسلام تو وہ دین ہے، اگر آپ نے کسی بچے کو پالا ہے، بیٹا سمجھ کے پالا ہے، لیکن جب وہ بیٹا جوان ہوگا تو آپ کی اپنی سگی بیٹیوں سے کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا، وہ بھائی نہیں ہوگا۔ پالا ہے آپ نے بیٹے کو، پالنے سے وہ بھائی نہیں بن جائے گا، آپ کی بیٹیوں کا بھائی نہیں مانا جائے گا۔ جب تک کہ ہاں اگر ماں نے دودھ پلایا ہے دونوں رضائی بھائی بہن تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ صرف پال لینے سے آپ کی بیٹیوں کا بھائی نہیں بن جائے۔ اسلام تو وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے مرتبہ صحابہ سے کہا ایاکم الدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی اختیار نہ کرو، نہ جاؤ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس تنہائی میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس تنہائی میں نہیں جا سکتا؟ کیا ایک آدمی جو ہے اپنے کزن کے پاس نہیں جا سکتا؟ جو بھی قریبی رشتے دار ہیں، جو بھی غیر محرم رشتے دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم والموت، ایسے رشتے دار جو عورت کے قریبی ہیں لیکن غیر محرم ہیں، ایسے رشتے دار عورت کے لیے موت کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی ایسے رشتوں کے ذریعے زیادہ گڑبڑی ہوتی ہے، زیادہ زنا کے واقعات ہوتے ہیں، اور جب زنا کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ سماج کو موت تک لے جاتا ہے۔ تنہائی میں کیا جانے والا بہت کامن گناہ ہے، کسی
غیر محرم سے تنہائی۔ دوسرا کام آنکھوں کا غلط استعمال۔ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی، انسٹاگرام کی پوسٹیں ڈیلیٹ، آپ نے ڈیلیٹ کر دی۔ اللہ کے ریکارڈ میں سب ریکارڈ ہے، اللہ کے ریکارڈ سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے ڈیلیٹ کر کے ڈبل ڈیلیٹ کر دیا، گیلری سے ڈیلیٹ کر دیا، ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، فون کو ریسیٹ مار دیا۔ کوئی ہیکر بھی اس ڈاٹا کو ریٹریو نہیں کر سکتا، کوئی سافٹ ویئر انجینئر بھی اس ڈاٹا کو ریٹریو نہیں کر سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے ڈاٹا کو ریٹریو کرے گا۔ آپ مر جائیں، قبر میں چلے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، باڈی گل جائے گی، ہڈی ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن اللہ آپ کو زندہ کرے گا، آپ کے فنگر پرنٹ بھی سیم ویسے ہوں گے جیسے دنیا میں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اے انسان تو سمجھتا ہے ہم تیری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، دوبارہ جمع نہیں کر سکتے، ارے ہم تو تیرے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی لوٹائیں گے۔ عبدالغفار صاحب کے فنگر پرنٹ کی جگہ شیخ ظفر نعمان کا فنگر پرنٹ نہیں ہوگا، آپ کا جو یونک فنگر پرنٹ تھا، جو دنیا میں آپ کی آئیڈینٹی تھا، جو پہچان تھا، وہی فنگر پرنٹ ہم کو ہوگا۔ اللہ کو ڈاٹا ریٹریو کر لے گا میرے ساتھ، اللہ سے کیسے پوچھے؟ اس لیے آنکھیں کیا دو کرنی، اور یہ بات یاد رکھو، غلط کام کی شروعات آنکھوں سے ہوگی۔ جب آنکھوں پر کنٹرول ختم ہو جائے تو پھر اور تمام چیزوں پر بھی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا غلط چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، والرجل زناہ الخطا، پیروں کا زنا غلط جگہ چل کے جانا ہے، والقلب یحوی ویتمنی، اور انسان کا دل جب آنکھوں پر کنٹرول نہ ہو، کانوں پر کنٹرول نہ ہو، زبان پر کنٹرول نہ ہو، ہاتھوں پہ کنٹرول نہ ہو، پیروں پہ کنٹرول نہ ہو، تو پھر انسان کے دل میں غلط آرزویں جنم لیتی ہیں، غلط تمنائیں پلتی ہیں، غلط خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ثم یصدق ذلک الفرج ویکذبہ، اور اس کے بعد یا تو انسان زنا کر ڈالتا ہے یا نہیں چاہتا۔ آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ تنہائی میں گناہ اور ہو رہا جس کی طرف ہمارے شہر نے اشارہ کیا تھا، غیبت، چغلی، میرے سامنے میری برائی نہیں ہوگی، ہاں تنہائی میں صاحب وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں۔ کون اس دنیا میں بیداد ہے میرے بھائی؟ کوئی ہے جو بیداد ہے؟ دوسروں کی کمیاں ٹٹولنے کے پہلے ہم اپنے گریبانوں میں کیوں نہیں تھا؟ اپنی کمیوں پر اگر نظر ڈالے تو شاید دوسروں پر ہماری تنقید ہونی بند ہو جائے۔ یہ غیبت، یہ چغلی، اور خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں، اللہ رحم فرمائے، وہ رشتے جن رشتوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ بھائی ساس کو تو معلوم ہے نا کہ بہو کے ساتھ ہمیں اس گھر میں رہنا ہے، بہو کو معلوم ہے کہ ساس کے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے، لیکن موقع ملتے ہی بہو اپنے مائکے والوں کے ساتھ ساس کی برائی کر رہی ہے، ساس کسی اپنی بہن سے اور اپنے رشتہ دار سے بہو کی برائی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ مومن کی علامت تو نہیں ہے، مسلمان کی علامت تو نہیں ہے۔ اپنی تنہائی کو غیبت اور چغلی سے آباد نہ کرو میرے بھائیو اور میری پیاری ماؤں میں۔ حدیث سنیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں لائے ہو، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی آبرو کے پیچھے نہ پڑو، فإنه من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا۔ اگر آپ دوسروں کی آبرو کے پیچھے پڑیں گے اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ اس لیے تنہائی میں غیبت اور چغلی نہ کریں۔ تنہائی میں گناہ اور ہو رہا ہے، گانا بجانا، میوزک۔ ایک زمانہ تھا لوگ گانے بجانے کے لیے کہاں کہاں جاتے تھے، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 350 کا 400 کا ریچارج کرا دیا، 1 مہینے کے لیے انلمیٹڈ دیکھیے، کیا دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کیا سن رہے ہیں آپ کے کان؟ کوئی روکنے والا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ،
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو لغو چیزوں کو، حرام چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو خرید کر کے لاتے ہیں۔ جائیے اس آیت کی تفسیر پڑھیے، علماء نے لکھا ہے، صحابہ کرام کا قول ہے، تابعین کا قول ہے کہ قرآن کی اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اور وہ گانا بجانا آج داڑھی والوں کے موبائل پر بھی بج رہا ہے، تہجد پڑھنے والوں کے موبائل پر بھی بج رہا ہے، علماء کے موبائل پر بھی وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ آج کون محفوظ ہے میرے پیارے ساتھ؟ تنہائی میں آپ ریلز دیکھ رہے ہیں، فیس بک کی ریلز، انسٹاگرام کی ریلز، یوٹیوب کے شارٹس، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں۔ ہماری عورتیں ماشاء اللہ بڑی دیندار ہیں، ہماری عورتیں سیریل دیکھتی ہیں، فلمیں نہیں دیکھتی۔ اچھا سیریل کیا ہے بھائی؟ کیا پیغام دے رہے ہیں یہ سیریل؟ یہ سیریل سائلنٹ پوائزن ہے، یہ آپ کے سماج کو دھیرے دھیرے کھوکھلا کر یہ سکھا رہے ہیں آپ کے بچوں کہ شادی کے بعد تجھے کیسے اپنی ساس کو پریشان کرنا، تجھے کیسے اپنی نندوں کا جینا حرام کرنا۔ یہ سکھا رہے ہیں شوہر کو کہ کیسے ایکسٹرا میریٹل افیئرس بنانے ہیں، کیسے جو ہے شوہر کو دھوکہ دینا ہے، کیسے بیوی شوہر کو دھوکہ دے گی، یہ بتایا جا رہا ہے اسی لیے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کی تنہائی میں اگر آپ اس طریقے کی چیزیں دیکھ اور سن رہے ہیں تو بہت خطرے کا سودا ہے میرے ساتھ۔ اب آئیے تنہائی میں کیا گناہ ہوتا ہے وہ ہم نے سنا، اب کیا کرنا چاہیے ہم سب کو تنہائی ملتی ہے بھائی، اب جتنے بھی بزی ہوں 24 گھنٹے میں 2-4 گھنٹے تو ایسے سب کو ملتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو تنہائی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے وہ تو سنیں۔ اب کیا کرنا چاہیے وہ سنیں۔ اگر کرنا ہے تو 24 گھنٹے میں جب بھی آپ تنہائی پائیں تو اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے کہ یہ 24 گھنٹے ہم نے کیسے گزارے۔ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان کی زندگی میں ایک نیا دن آئے جو پچھلے دن سے بہتر نہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے، آپ اپنی کسی برائی پر کنٹرول نہیں کر پائے، اب کوئی نئی اچھی چیز حاصل نہیں کر پائے، کوئی نیا علم نہیں سیکھ پائے، تو پھر کیا فائدہ؟ آپ تو خالی دن گزار رہے، دن کاٹ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اور ایک بات بولوں، آج لوگ جنم دن مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، آج ہماری شادی کی 15ویں سالگرہ، کیک کٹ رہی ہے، اور معاف کرنا اہل حدیثوں کے گھروں میں کٹ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو کیک کاٹ رہا ہے، تو سالگرہ منا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تیری زندگی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو اپنی قبر سے اور قریب ہو رہا ہے، قبرستان کا سفر اور نزدیک آ رہا ہے۔ کیا پتا کہ آنے والے کسی دن لاؤڈ اسپیکر سے تیرے بھی مرنے کا اعلان ہو، تیرے بھی جنازے کی خبریں سوشل میڈیا پر آ جائیں، اور لوگ تیری قبر پہ آ کے مٹی دے کے چلے جائیں۔ تم جشن منا رہا ہے، صاحب میں 50 سال کا ہو گیا، میں 55 سال کا ہو گیا۔ ارے تجھے اپنے آپ کا حساب کرنا چاہیے، اور یاد رکھو یہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج چیت گنج کی اس مسجد میں آپ عشاء کی نماز کے بعد سے 10:15 بج رہے ہیں، آپ نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا ٹائم دیا ہے۔ یہ 2 گھنٹہ بہت سارے لوگ کسی تھیٹر میں بیٹھ کے فلم بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ 2 گھنٹہ کوئی بیٹھ کر کے نئی سڑک پر بیٹھ کر کے جو ہے گپ شپ بھی کر رہا ہوگا، کوئی محلے کی سماج کی لڑکیوں کو بیٹھ کر کے گھور بھی رہا ہوگا، اپنی اپنی ایکٹیویٹیز لوگ کر رہے ہوں گے، مگر یہ 2 گھنٹہ آپ نے جو دین سننے میں گزارے ہیں، یہ 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں لکھی جائے۔ قیامت کے لیے یہی ٹائم ہمارے لیے حجت بھی بنے گا، ہمارے لیے برداشت کا سبب بھی بنے گا۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے اور کہیں گے اے اللہ ایک بار تو جہنم سے نکال دے، ہم پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ
من تذکر وجاءکم النذیر، اے میرے بندو ہم نے تم کو ٹائم پورا دیا تھا، 50 سال کی زندگی ملی تھی، 70 سال کی زندگی ملی تھی، تم کو ٹائم پورا ملا تھا، اب تم کو اور ٹائم نہیں ملنے والا ہے، ایک سیکنڈ بھی ایکسٹرا نہیں ملے گا، آپ کی موت دل کی دھڑکن رکی کام ختم، جب تک زندگی ہے تب تک آپ کو مہلت بھی نہیں مل سکتی، اس لیے تنہائی میں اپنا محاسبہ، تنہائی میں ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ارے ہم جتنے بڑے گنہگار ہیں، جتنے بڑے بھی گنہگار ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالي، اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید لگاتا رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور پھر آ کر کے تم سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے بندے تو معافی تو مانگ، تو توبہ تو تنہائی میں توبہ کر، موقع ملے اپنی بزی لائف میں سے کچھ ٹائم نکالیے، ایسی عبادت جس سے آپ کو پتا ہو اللہ کو، پرائیویٹ عبادت، اور ایسی پرائیویٹ عبادتوں میں ایک عبادت ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ پرائیویٹ عبادت، اور جب پرائیویٹ عبادت ہے تو اس کا ثواب بھی پرائیویٹ ہے۔ جمعہ کے دن آپ فجر کی نماز مسجد میں کبھی پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز میں امام صاحب پہلے رکعت کیا پڑھا؟ سورہ سجدہ پڑھا تھا، سورہ سجدہ میں یہ آیت آپ سنتے ہو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے بستر سے الگ رہتے ہیں، رات کے آخری پہر وہ بستر سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کے آگے گڑگڑاتے رہتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ہمارے تہجد پڑھنے والے اور رات کی تنہائی میں عبادت کرنے والے ان بندوں کے ہم نے کیا ثواب تیار کر کے رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ان کی عبادت سیکریٹ ہے، ان کی عبادت پرائیویٹ ہے، ان کا ریوارڈ بھی پرائیویٹ ہے، ان کا ثواب بھی پرائیویٹ ہے۔ کیا ثواب ہے ہم نے کسی کو بتایا نہیں، کسی کو ہم نے شیئر نہیں کیا ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو پرائیویٹ جو لمحات ہوتے ہیں تہجد کا ایک دعا، کچھ دعائیں ایسی آپ تنہائی نہیں کیجیے، اللہ کو تنہائی کی دعائیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو دل گرا کر کے اور چپکے چپکے تنہائی میں اپنے رب کے آگے دعا کرو۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھی تنہائی میں ایک کام ہمیں اور کرنا چاہیے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں کچھ صدقہ خیرات بھی ایسا کرنا چاہیے جو تنہائی میں، یعنی ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اس کو معلوم ہو، اللہ کسی تھرڈ پرسن کو معلوم، اگر ایسی کوئی نیکی کر کے ہم جائیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ آدمی جو تنہائی میں صدقہ کرتا ہے، اکیلے میں صدقہ کرتا ہے اور چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے، اور اتنا چھپا کر کے کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا کہا۔ اسی طریقے سے تنہائی میں اگر کرنا ہے تو ایک کام اور کرو، دنیا کے سامنے رو گے بزدل مانے جاؤ، دنیا تمہارے آنسوؤں کا مذاق اڑائے گی، تمہارے رونے کا مذاق بنائے گی، اپنی تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رونا شروع کر دو، اللہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں بہنے والے یہ آنسو آپ کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ نبیوں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا،
میرے نیک بندوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ گر جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل فقط لا یلج النار، وہ انسان جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا مقام خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے روئے گا، اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو رہے گا۔ اللہ کے خوف سے آنسو بہانا تنہائی میں یہ انسان ہوتا ہے۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تنہائی کے جو گناہ میں نے بیان کیا، ان گناہوں سے ہم بچیں کیسے؟ بھائی بیماری بتا دیا، بیماری کا الٹرنیٹو بتا دیا، اب بیماری سے بچنے کی تدبیر کیا ہے، اس سے جو ہے بچنے کا طریقہ ہے۔ تنہائی کے گناہوں سے ہم کیسے بچیں، اور 3 چیزیں یاد کریں۔ شیطان جب آپ کو گناہ پر آمادہ کرے تنہائی میں، تو پہلی چیز یہ یاد کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اے انسان کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آپ کی آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اللہ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جب یہ احساس ہمارے دل میں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم تو میں تو گناہوں سے بچا۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین پہ کہیں ہوگی، اللہ قیامت کے سامنے ہے۔ تو پہلا کام چاہیے گا اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے موبائل پر انگلی سے ٹچ کیا، یہ انگلی نے کیا کیا ٹچ کیا ہے یہ انگلی ریکارڈ کر رہی ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھیں بھی ریکارڈ کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاتھ جن چیزوں کو پکڑ رہے ہیں ہمارے ہاتھ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ سب ہمارے خلاف گواہی ہے۔ حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ قیامت کے دن تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، تیری چمڑی تیرے خلاف گواہی دیں گی۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔ انسان کہے گا اپنی چمڑی سے تو کیسے بول رہی ہے، تو انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا۔ قیامت کی دن ہماری زبان نہیں چلے گی، زبان پر سیل لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ زبان پر سیل لگا دے گا۔ وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، ہمارے ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف۔ دنیا میں نقلی گواہ خریدے جا سکتے، پیسے دے کر کے جھوٹے گواہوں کو خریدا جا سکتا۔ قیامت کے دن کیا کرے گا انسان؟ قیامت کے دن آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گا، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ چیز جب دل میں بٹھا لیں کہ نہیں، ہاتھ جو چھو رہا ہے ریکارڈ کرنا، آنکھیں جو دیکھ رہی ہے ریکارڈ کرنا، کان جو سن رہا ہے ریکارڈ کرنا، یہ احساس آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور تیسری چیز، گناہ آپ کہیں پر بھی کریں ہوگی تو وہ دنیا کی کوئی جگہ، دنیا کے باہر کو نہیں جا سکتے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی گناہ کا کام کریں گے، قیامت کے دن وہ زمین کو لے کے وہ جگہ ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن زمین بات کرے، زمین بولے، اس زمین پر جو گناہ کے کام ہوئے زمین وہ بھی بتائے، وہ اچھے کام کی زمین ہوگی، یہ زمین گواہی دے گی قیامت میں۔ اب آپ طے کر لیجئے کہ یہ زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی یا آپ کے فیور میں گواہی دے گی۔ یہ احساس اگر دل میں ہو گیا تو انشاءاللہ تنہائی کے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اخیر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے ساتھ کہ ہمارے دلوں کا مالک اللہ، دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔
اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، اللہ دل کی بھی حفاظت کرے گا، اور جب دل کی حفاظت کرے گا، دل میں اللہ کا ڈر جب پیدا ہو جائے گا تو آٹومیٹک آپ گناہوں سے بچیں گے۔ ایک دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے، اپنی اطاعت کے کاموں پر جما دے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیے اور گناہوں سے، تنہائی کے گناہوں سے اپنے دامن کو ہم سب بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔